یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے یوم پیدائش کے موقع پر آج ملک میں گڈ گورننس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے تاکہ ملک کے عوام میں حکمرانی اور حکومت میں احتساب کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اندور میں آج ورچوئل طور پر مزدوروں کا ہت مزدوروں کو سمرپت پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے 99ویں یوم پیدائش پر نئی دلی میں سدیو اٹل یادگار پر پھول چڑھائے۔ سابق صدر رام ناتھ کووند، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، لوک سبھا اسپیکر، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین، بی جے پی کے قومی صدر اور دیگر شخصیات نے اس موقع پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آریہ سماج غازی پور کے زیر اہتمام ویدک مہوتسو میں شرکت کر کے مہارشی دیانند سرسوتی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ویدک مہوتسو کا اہتمام مہارشی دیانند سرسوتی کے 200ویں یوم پیدائش کے موقع پر کیا گیا تھا۔ مشہور فلسفی، سماجی مسلح اور رہنما مہارشی دیانند سرسوتی نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مہارشی دیانند سرسوتی نے ویدوں کی عظیم علمی روایت کو زندہ کیا اور سماجی برائیوں، دقیانوسی تصورات کو ختم کرنے اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مہارشی دیانند سرسوتی کے ذریعے قائم کردہ آریہ سماج نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہندوستان کی عظیم تہذیب کی دانشمندی اور اقدار سماج کو مالا مال کرتی ہے۔ ویدک مہوتسو کے انعقاد کے لیے طلبہ اور آچاریوں کی ستائش کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ شاندار ماضی اور بھرپور ثقافت سے متاثر ہو کر ترقی کی نئی داستاں رقم کر رہا ہے۔ ریاسی ضلع میں سڑک کے ایک حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 13 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ موہری علاقے میں دھمانی شیو مندر کے نزدیک ایک ایکو کار کو پیش آیا ہے جس میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کچھ لوگ سوار تھے۔ زخمیوں کو نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائی فوری طور پر شروع کی گئی تھی اور 4 شدید زخمیوں کو جی ایم سی راجوری منتقل کیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف سیکریٹریٹ ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ نئی دلی کے 33 زیر تربیت افراد کے ایک وفد نے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر ٹریڈ سینٹر دوسو پامپور کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے سینٹر میں دورہ کرنے والے وفد کا استقبال کیا۔ وفد نے IIKSTC کے مختلف سیکشنوں کے کام کاج کے بارے میں متعلقہ افسران سے جانکاری حاصل کی۔ بعد میں ڈائریکٹر زراعت نے وفد کے ساتھ ایک استفساری میٹنگ میں علاقے میں زعفران کی فصل کی موجودہ صورتحال اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر زعفران کے فروغ کے لیے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر زعفران ٹریڈ سینٹر کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے میٹنگ کو گزشتہ چند برسوں میں زعفران کی فصل کی بحالی کے لیے محکمے کے اقدام کے بارے میں آگاہ کیا۔ دنیا بھر میں آج کرسمس کی تقریبات منائی جا رہی ہے۔ کرسمس کے موقع پر مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ عیسیٰ مسیح کا یوم پیدائش منانے کے لیے شہروں اور گھروں کو آرائشی روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے تحائف کا تبادلہ کرسمس کی تقریبات کا ایک اہم حصہ ہے۔ مشہور سیاحتی مقام گوا میں کرسمس کا جوش و خروش کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیرالہ میں عیسیٰ مسیح کی پیدائش کو ظاہر کرنے والے مجسمے چرچ میں رکھے جاتے ہیں۔ سیاحتی مرکز گلمرگ میں بھی کرسمس کے حوالے سے خصوصی جشن کا اہتمام کیا گیا جہاں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر مقامی لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ عیسائی برادری کے لوگوں میں خاص جوش دیکھا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، LG کے مشیر RR بھٹناگر اور DGP RR سوین نے کرسمس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وطن کو جانو پروگرام کے ایک حصے کے طور پر جموں کشمیر کے تقریباً ہر ضلع کی نمائندگی کرنے والے 250 سے زائد طلبہ سے بات چیت کی جو پچھلے کچھ روز سے مذکورہ پروگرام کے تحت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران یہ طلبہ اب تک جے پور، اجمیر اور دلی جا چکے ہیں۔
سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز نے سال 2024-25 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فارم 1 اور 4 نوٹیفائی کیا ہے۔ یہ فارم 1 اپریل 2023 سے شروع ہو کر 31 مارچ 2024 تک پچھلے سال کی آمدنی سے متعلق انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔